وَمَن يُعَظِّمْ، اور جو احترام کرے اللہ رب العالمین کی قائم کردہ حرمتوں کا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس کے رب کے ہاں۔ قائم کردہ حرمتوں سے مراد اللہ رب العالمین کے احکامات ہیں، تو اللہ رب العالمین کے احکامات کا احترام کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین کے احکامات دو طرح ہیں، ایک کو اوامر کہا جاتا ہے جس میں اللہ نے کچھ کرنے کو حکم دیا ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تو ان کو کرنا عبادت ہوتا ہے اور ان پر عمل حقیقت میں ان کا احترام ہے۔ جیسے غور کیجئے کہ کہا جاتا ہے قانون کا احترام کرو، تو اگر آدمی کا قانون بڑا اچھا ہے وہ تعریفیں بھی کرے، جس نے قانون بنایا اس کی بھی تعریفیں کرے، لیکن جس وقت بات آ جائے عمل کی تو قانون کے اوپر عمل نہ کرے تو حقیقت میں یہ تعریفیں کرنا کوئی احترام نہیں رہے گا۔ سرخ بتی لگی ہو، گاڑی جا رہی ہے، تو اب قانون کا احترام یہ ہوگا کہ جب تک سرخ بتی ہے تو رک جائے، رکتا نہیں، اسی طرح چلا جاتا ہے، تو اگر جتنی تعریفیں بھی کرے لیکن عمل نہیں کرے گا تو یہ قانون کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے کچھ باتوں سے منع کیا، تو جن کاموں سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ان کا احترام حقیقت میں ان سے منع ہونا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات فرما دی، وَمَن يُعَظِّمْ، جو تعظیم کرے گا اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، تو یہ کس کے لیے بہتر ہے؟ یہ جو احترام کرے گا، جو اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کرے گا، کیا یہ اللہ کے لیے بہتر ہے، رسول کے لیے بہتر ہے؟ نہیں، جو احترام کرے گا اس کے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کا کہا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کا محتاج ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ دینا چاہتا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ ساری دنیا کے انسان مسلمان ہو جائیں، اللہ کی عبادت کے اندر، اللہ کی خدائی کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ سارے انسان اگر کافر ہو جائیں تو اللہ رب العالمین کی خدائی کے اندر کوئی نقص اور کمی نہیں آئے گی۔ تو یہاں پر کیا بات فرمائی کہ یہ اللہ کے قائم کردہ حرمتوں کا احترام، فَوَيَ خَيْرٌ لَهُ، اس احترام کرنے والے کے لیے بہتر ہوگا، کہاں پر؟ عند ربی، اس کے رب کے یہاں اس کی عزت بنے گی۔ اگر انسانوں کے پاس ہماری عزت ہو، ہمارے اللہ کے پاس ہماری عزت نہ ہو تو یہ کچھ عزت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ بہتر ہو جائے گا، تو اللہ کے نزدیک یہ سوچنا چاہیے، لوگ سوچتے ہیں کہ یہ کام کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تھوڑا سا یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا۔ تو یہ اگر سوچ پیدا ہو جائے کہ یہ کام کریں گے اللہ کیا کہے گا، ہمارا مقام اللہ کی نظر میں کیسے ہے، اس کے اوپر بھی انسان کو تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر فرمایا اللہ کے احکامات کا احترام کرو گے تو تمہارے لیے عند ربی، تمہارے رب کے ہاں بہتر ہوگا، تمہارا مقام اللہ کے ہاں بنے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پھر جس کا مقام اللہ کے یہاں بنے گا اللہ تعالیٰ پھر اسے دے گا، بہت کچھ دے گا۔ لوگوں کے یہاں مقام بن بھی جائے تو لوگ کیا دے سکتے ہیں، بہت کر لیں تو تھوڑی سی تعریف کر لیں گے، 2-4 روپے دے دیں گے، اس سے زیادہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن اللہ جب دینے پہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے دینے کے لیے، اتنا کچھ دے گا فَتَرْضَىٰ، تو خوش ہو جائے گا، اتنا تجھے اللہ تعالیٰ دے گا فَتَرْضَىٰ، تو راضی ہو جائے گا، مطمئن ہو جائے گا۔ بعض اوقات بچے کو 10 روپے بھی دینے راضی نہیں ہوتے، 50 بھی دے راضی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں بس 500 لوں گا، اللہ اتنا دے گا تو خوش ہو جائے گا، تو راضی ہو گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے قربانیاں تو دے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تو پورا کر، اللہ تمہیں خوش کر دے گا۔ وَحِلَّتْ